الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مسلمان جانتے ہیں اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سفر معراج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں اشارہ دیا ہے۔
امت کے علماء کا اکثر کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ رجب کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج والا سفر پیش آیا۔ بارہ مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہے۔ یعنی زمانہ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ان 12 میں سے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان کا احترام باقی مہینوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے تو اکثر مسلمان جانتے ہی نہیں، اور اگر کسی کو کچھ معلومات ہیں بھی تو وہ یہ نہیں جانتے کہ حرمت اور احترام اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک قوم ایسی ہے ہم میں جو اپنی رسومات کو ڈنڈے کے زور پر منوایا ہے انہوں نے، تو وہ محرم کے ابتدا کے 10 دن منوا لیتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، حتیٰ کہ انہوں نے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ان مہینوں میں آپ شادی بیاہ نہیں کر سکتے، اور پڑھے لکھے مسلمان اور سنی مسلمان بھی محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کا اور شریعت کا اس طرح کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ ان مہینوں کا احترام کس طرح ہے۔ گانے سننے کے شوقین بھی محرم کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں گانے نہیں سنتے، البتہ وہی میوزک جو گانوں میں چلتا ہے، وہی ڈھول باجے جو گانوں میں چلتے ہیں، وہ قوالیوں کی صورت میں سن کر اپنے جذبات کی تسکین کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان نے یہ باور کرا رکھا ہے کہ اس میں ثواب ہے۔ قوالی گناہ سمجھ کے سنتے ہیں یا ثواب سمجھ کے؟ صبح ہی صبح دکانوں پر، رکشوں میں، ٹیکسی میں، بسوں، گاڑیوں میں قرآن کی تلاوت کو اہمیت نہیں دیتے، قوالی لگانے کو ثواب سمجھتے ہیں اور برکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور پوری ایمانداری سے آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ قوالی میں بھی وہی میوزک استعمال ہوتا ہے جو گانوں میں ہوتا ہے، اور الفاظ اتنا شرکیہ ہوتے ہیں کہ اللہ بڑے حوصلے والی ذات ہے، ورنہ یہ آسمان ٹوٹ کر ہمارے سروں پر گر جائے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان شرکیہ الفاظ والی نعتوں میں اور قوالیوں میں اللہ کی پناہ۔ شیطان بڑا حرامی ہے، وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ کی نافرمانی کراتا ہے ثواب کی نیت سے، جرم ہم کر رہے ہوتے ہیں ثواب سمجھ کر،
تو جو کام ثواب سمجھ کر کیا جائے اس سے بندہ توبہ کیسے کرے گا جب وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے نہیں، وہ تو ثواب سمجھتا ہے، توبہ کیسے کرے گا اور اس گناہ کو چھوڑے گا کیسے؟ حرمت والے مہینوں کا احترام تو یہ تھا کہ ان مہینوں میں خاص اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچا جائے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مشرکین تو جنگ اور جدال بھی اگر کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا تو وہ بھی ان مہینوں کے احترام میں جنگ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ان مہینوں کا احترام ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لا علمی ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں اگر ہماری معلومات میں آتی بھی ہیں، اگر کوئی عالم بتا بھی دیتا ہے تو چونکہ آج تک نہیں سنی تو یہ باتیں نئی لگتی ہیں اور ان کی طرف خاص توجہ نہیں دی جاتی کہ آج تک تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، ایک یہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کا احترام شریعت کو مقصود ہے۔ باقی مہینوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی پاسداری کرنی چاہیے، مگر ان مہینوں میں خاص اہتمام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ معراج رجب کے مہینے میں ہوئی، تاریخ میں کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کس تاریخ کو کرائی گئی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے مسلمانوں نے اپنی سہولت کے لیے ایک رات کو مخصوص کر لیا ہے، 27ویں شب کو، تاکہ بندہ ادھر ادھر نہ پھرتا رہے، بس ایک ہی دن مقرر کر لیں گے تو آسانی رہے گی شیرینی پکانے کے لیے اور خاص اہتمام کے لیے۔ اور ملا لوگ بھی جلسے جلوس کر لیتے ہیں، اس رات میں خصوصی بیان ہوتے ہیں، کچھ تو چراغاں بھی کرتے ہیں مسجدوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت عطا فرمائی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ تھے، بلکہ آپ کی شادی کو 15 سال گزر چکے تھے، آپ کی اولادیں تھیں۔ نبوت ملنے کے کتنا عرصہ بعد سفر معراج ہوا، اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ پہلے سال، بعض علماء نے کہا 5ویں سال، اور اکثر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہجرت سے صرف 1 سال پہلے معراج کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی جو عرصہ ہے مکہ مکرمہ میں، کتنا عرصہ گزارا؟ 13 سال۔ تو ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کرائی گئی، تو یہ نبوت کا کون سا سال ہوگا؟ 12واں سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تکالیف اور دشمنوں کی آپ کے ساتھ دشمنی، عداوت، آپ پر مظالم، آپ کو تکلیف دینا، وہ سلسلہ تو اول دن سے شروع ہوا جب پہلے دن کوہ صفا پر میرے نبی نے دعوت دی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ بننے کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہیں سے ہی قوم نے آپ کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا۔
یہ تکالیف کئی قسم کی تھیں، یہ میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں سفر معراج کا، یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر آپ کو سفر معراج بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف پہنچاتے ہوئے پتھر مارے گئے، زبانی تکلیف پہنچاتے ہوئے آپ کو جادوگر کہا گیا نعوذ باللہ، اور آپ کو جھوٹا قرار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کی گئیں، اور تیسری تکلیف پہنچانے کا یہ انداز تھا کہ آپ کو لالچ دیا گیا۔ آپ چاہتے ہیں سرداری، تو ہم آپ کو پورے عرب کا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، مال چاہیے، جتنا آپ کو مال چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، عرب کی جس حسین لڑکی کی طرف آپ اشارہ کریں گے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، بس یہ جو لا الہ الا اللہ والی دعوت ہے نا، اسی میں آپ تھوڑی نرمی کریں، یہ جو لا کی تلوار آپ نے چلائی ہے اور باقی بچایا ہے تو الا اللہ، صرف اللہ کی ذات کو آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی ایک بھی نہیں ہے سجدوں کے لائق، کوئی ایک بھی نہیں ہے نظر و نیاز کے لائق، کوئی ایک بھی نہیں ہے منتوں کے لائق، بس اسی میں آپ تھوڑا سا نرمی کریں، کسی اور کو بھی اس میں شامل کر لیں، ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے دن سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے مار کھا کر، گالیاں سن کر، تانے سن کر گھر میں واپس آتے تھے تو آپ سے محبت کرنے والی رفیقہ حیات ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیتی، آپ کی مرہم پٹی کرتی، آپ کو کہتی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پہلے رسولوں پر بھی اسی طرح کی تکالیف آئی ہیں، آپ صبر کریں، حوصلہ کریں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آج جو آپ کو گالیاں دینے والے ہیں کل کو آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ دکھ کے وقت میں یہ دو بول تسلی کے آپ کے لیے بہت ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کے چچا جناب ابو طالب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادری تعصب میں آپ کا ساتھ دیتے تھے، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن برادری کے تعصب میں کہ چونکہ یہ میرے بھتیجے ہیں اور میرے بھتیجے کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا، اس میں بھی وہ پیش رہے، اور انہوں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ آپ کی مشکلات میں 3 سال کا عرصہ ایسا بھی آیا کہ شیاب بنی ہاشم میں آپ کو دھکیل دیا گیا، مقید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ تک راشن پانی نہیں جانے دیا جا رہا، آپ کسی سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مکے کے چودھریوں نے پہرے لگا دیے اور آپ کو ایک وادی میں دھکیل دیا گیا بچوں سمیت۔ جب کھانے پینے کی اشیاء آپ تک نہ پہنچی تو گھر میں یہ کیفیت ہو گئی کہ معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں 1 میل تک سنائی دیتی۔ آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ چمڑے کے ٹکڑے رات کو بھگو کے رکھ دیتے، صبح کو انہی کو چوس کر گزارا کرتے، کہیں سے کوئی درختوں کے پتے ہاتھ آ جاتے تو وہ کھا کر ہم گزارا کرتے۔ قوم نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن وہی کہ
ادھر سے چاچا تسلی دیتا، ادھر سے اہلیہ تسلی دیتی، اور یہ جو پیشکش تھی یہ بھی ابو طالب کے ذریعے مشرکین نے آپ سے یہ بات منوانا چاہیے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں بڑا عرصہ ہو گیا ہماری لڑائی کو، چاہتے کیا ہو؟ سرداری چاہتے ہو عرب کی؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ مال چاہیے؟ جتنا مانگو دینے کے لیے تیار ہیں۔ عورت چاہیے؟ وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ابو طالب نے یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھتیجے اب میں تھک گیا ہوں، کب تک میں تیرا ساتھ دوں گا؟ آپ ہیں کہ کسی بھی بات میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا چچا آپ کو کب سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں آپ کے سہارے یہ سب کچھ کر رہا ہوں؟ کب سے غلط فہمی ہوئی آپ کو؟ آپ کل چھوڑنا چاہتے ہیں، کل نہیں آج میرا ساتھ چھوڑ دیں، مگر رب کی طرف سے مجھ پر جو فریضہ عائد ہے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کا، اس سے 1 انچ برابر بھی میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ نے وہ جملہ اکثر مسلمانوں کو یاد ہوگا، اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ لوگ آسمان کا سورج میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں تب بھی میں لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہاں ایک بات کی طرف میں متوجہ کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں کو، مذہب اور دین ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، سچا ہو یا جھوٹا اس کا۔ مشرکین کا جو مذہب اور عقیدہ تھا جھوٹا تھا، اللہ کے سوا دوسروں کے سجدے، یہ جھوٹا مذہب تھا، لیکن اپنے اس جھوٹے مذہب سے بھی ان کو کتنا پیار تھا کہ وہ سرداری دینے کے لیے بھی تیار ہیں، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، عزتیں دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اپنا جھوٹا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کا مسلمان تو سچا مذہب بھی اختیار کرتے ہوئے اس پر پکا نہیں رہتا، چند ٹکوں کے عوض اپنا دین اور ایمان بیچ دیتا ہے۔ اقتدار تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی نوکری حاصل کرنے کے لیے ہر فراڈ کرنے کے لیے تیار ہے، جھوٹی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ سچا دین اور مذہب یہ چھوڑ دے گا مسلمان، وہ جھوٹے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سچے مذہب سے اتنا بیزار ہیں، یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے۔ وہ اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، اپنے عقیدے میں کتنا پکے تھے۔ بڑی چیزیں تو یہی ہوتی ہیں، یا اقتدار اور بادشاہت ہوتی ہے، یا مال ہوتا ہے، یا عزت، وہ سب دینے کے لیے تیار ہیں، جانیں بھی انہوں نے دی ہیں۔ تو کوئی چیز بھی قیمتی ایسی نہ رہی جس کو وہ اپنے مذہب پر قربان نہ کر سکتے ہوں۔ اور آج کا مسلمان تو اپنے مذہب پر کچھ بھی قربان، اپنی ذات پر دین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے ایمان اور دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، چند پیسوں کے منافع کی خاطر اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جھوٹے تھے لیکن اپنے مذہب میں پکے تھے۔ تو یہ جو نبوت کا 12واں سال تھا، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے ہی ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، ماریں کھاتے رہے، ان کا ہر جبر اور ظلم سہتے رہے۔ جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے طائف کی طرف کہ ہو سکتا ہے مکہ والے نہیں مان رہے، طائف والے مان جائیں۔ 300 کلومیٹر ہے مکہ سے طائف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں تشریف لے گئے۔ پنڈلیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانٹے دار جھاڑیوں کے ان راستوں پر چلنے کی وجہ سے زخمی ہیں، لیکن ایک غم ہے کہ میری امت کا کوئی فرد بھی ہدایت سے محروم نہ رہے۔ نہیں مان رہے مکے والے، ہو سکتا ہے طائف والوں میں کوئی جنت کی تڑپ لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول فرما لے، لیکن طائف والوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا، اوباشوں کو، نوجوان لڑکوں کو جھولیوں میں پتھر بھر بھر کے پیارے نبی کے پیچھے لگا دیا، وہ نشانے لے لے کر چوٹ رہے ہیں اور مار رہے ہیں، صرف ایک غلام آپ کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں۔ زخمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر مبارک میں جب زخم ہوئے تو خون بہہ کر آنکھوں کے راستے نیچے کی جانب جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہیں کھل سکتی۔ جب ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھے، نیم بے ہوشی کی کیفیت میں کہ سر سے خون جاری ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جوتے مبارک خون سے بھر چکے، اس وقت بھی یہ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے طائف میں تو وہ مقام دیکھا ہوگا، اللہ نے ہمیں اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائی ہے، ہم گئے ہیں۔ وہ پتھر، وہ مقام، اس جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور جبریل آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا ہے، آپ اگر حکم دیں تو اللہ فرماتے ہیں مکہ اور طائف کے پہاڑوں کے بیچ ان لوگوں کو ہم پیس کے نہ رکھ دیں جنہوں نے آپ کو اتنا تکالیف پہنچائی ہیں۔ تو قربان جائے بندہ، ہمارے ماں باپ قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی محبتوں پر، آپ کی امت کے ساتھ شفقتوں پر، آپ کی مہربانیوں پر، ہمارا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ قربان ہو جائے، پھر بھی یہ سودا سستا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی، یا اللہ جتنی دیر میں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان لوگوں کو تو پیس کے رکھ دے گا، مٹا کر رکھ دے گا، اس سے بھی کم دیر میں اے اللہ تو ہدایت بھی تو دے سکتا ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرا مقام جانتے نہیں ہیں، یہ پہچانا نہیں ہے انہوں نے مجھے، کیونکہ پہچان بھی اللہ نے عطا فرمانی ہے، نہیں پہچان دی تو حقیقی چچا ہے، عرب کا حسین ترین ہے ابو لہب، پڑوسی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، خونی رشتہ ہے میرے نبی کے ساتھ، نبی کا مقام نظروں سے اوجھل رہا، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا، اور اللہ نے اگر سمجھ دے دی تو حبشے سے آیا ہوا غلام بھی میرے نبی کے قدموں میں آیا، اور اللہ نے وہ رفعت اور بلندی عطا فرمائی کہ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی معراج کی رات میں میرے نبی نے جنت میں سنی۔ یہ ہدایت کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ طائف میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کی طرف سے جو ظلم ہوا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، صرف ایک جملے میں سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ جائے۔ جب احد کی جنگ ہوئی، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 گھرانے متاثر ہوئے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ کے جسم کے 13 ٹکڑے کر دیے گئے،
ناک کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، کلیجہ نکال دیا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ ان کی پہچان مشکل ہو گئی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ سر مبارک زخمی ہے، دانت شہید ہو چکے ہیں۔ میرے نبی ایک گڑھے میں گر گئے، صحابہ نے سہارا دے کر وہاں سے نکالا ہے، صحابہ حضور کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، بڑا مشکل دن ہے احد کا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، احد کا دن آج آپ کے لیے بہت زیادہ سخت نہیں ہے؟ ذرا تصور کریں، احد کے اس منظر کو دیکھیں کہ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی ہے، حضور خود زخمی ہیں، آپ کے چچا، اور چچا بھی وہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انت سنو ابی، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کے ابا عبداللہ کی شکل حمزہ سے ملتی جلتی ہے، میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے میرے ابا کا انتقال ہو گیا، یا اے میرے چچا، میں آپ کو دیکھ کر اپنے ابا کا غم ہلکا کر لیتا ہوں اور وہی تصور قائم کر لیتا ہوں کہ میرے ابا میرے سامنے ہیں۔ وہ چچا آج کے دن شہید ہوئے اور بے دردی سے ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ اتنا غم کی گھڑی میں جب حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، احد کا دن بہت زیادہ سخت نہیں رہا آپ کے لیے؟ فرمایا عائشہ، طائف کا دن میرے لیے اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ طائف میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تکالیف پہنچائی گئیں۔ اب یہ سارا پس منظر آپ ذہن میں رکھیں، جب انسان دکھوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، غموں میں ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں گھر چھوڑ دوں، کسی ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں میرے دوست ہوں، محبت کرنے والے ہوں، تسلی دینے والے ہوں، اور میری آب و ہوا بھی تبدیل ہو، ذہن بھی تھوڑا میرا تبدیل ہو، اور کسی اچھے علاقے کی سیر کروں میں۔ جب یہ حالات تھے تو اللہ نے فرمایا آؤ میرے محبوب، ہم آپ کو آسمانوں کے اوپر آپ کے دوستوں سے بھی ملواتے ہیں اور آپ کو سیر بھی کرواتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ اسرا سیر ہے، اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ کتنے دنوں کی سیر ہوگی اور کتنے عرصے کی سیر ہوگی؟ فرمایا لیلن، لیلن، لام کے اوپر ہیں 2 زبر، عربی میں اس کو کہتے ہیں تنوین۔ یہ تنوین کبھی قلت کے لیے آتی ہے، کبھی عظمت کے لیے آتی ہے۔ یہاں پر قلت کے لیے ہے، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ اور لفظ اسرا فرما کر اشارہ کر دیا، سیر کہتے ہی رات کے سفر کو ہیں، دن کے سفر کو نہیں، رات میں سفر کرایا۔ اور پہلا جملہ یہ فرما دیا اسرا بعبدہ سے پہلے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کیونکہ بڑے فلاسفر آئیں گے، وہ کہیں گے زمین و آسمان کے درمیان میں قرہ زمہریر بھی ہے، قرہ نار بھی ہے، جس کا پار کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جہاں برف ہی برف ہے یا جہاں آگ ہی آگ ہے، اس قرے کو کراس کرنا کسی انسان کی بساط میں نہیں۔ اس کا تدارک کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سے ہی لفظ سبحان فرما دیا کہ لے جانے والا قرہ زمہریر بھی اسی کا بنایا ہوا، قرہ نار بھی اسی کا بنایا ہوا، اور بندے کو لے کر جانے والا بھی وہی ہے۔ تو سبحانہ وہ پاک ہے، عاجزیوں سے، کمزوریوں سے، آگ کی تپش ہو یا برف کی ٹھنڈک، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ جہاں انسان کی ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے رب کی قدرتیں شروع ہونی ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ پچھلی جو سورت ختم ہو رہی ہے یہاں پر، سورہ نحل اس کا نام ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔
شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے تو اللہ نے پوری سورت کا نام بھی سورۃ النحل فرمایا۔ اس کی آخری 2 آیتوں میں حضور کو فرمایا جا رہا ہے وَاصْبِرْ، وہ پس منظر تو ذہن میں ہے نا کہ سارے غم اور دکھ تو تھے ہی، اب محبت کرنے والی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا سن 12 ہجری میں، سن 12 نبوی میں، اور ساتھ دینے والے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ذرا تصور کریں کہ گھر میں اب بچیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے ماں ہوتی تھی جو ان کو سنبھالتی تھی، اب ماں نہیں رہی۔ باہر لوگ جب میرے نبی کو پیٹ رہے ہوتے تھے تو چچا آ جاتے تھے، ڈھال بن جاتے تھے، لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ وہ چچا بھی نہیں رہے، تو اب اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ، میرے پیغمبر ان دکھوں پر صبر کریں۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، میرے پیغمبر آپ غم نہ کریں۔ یہ غم کیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں؟ یہی غم تھا کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم کی آگ میں جانے والا نہ ہو۔ یہی غم کھائے جا رہا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر آپ اگر اس طرح گھٹتے رہیں گے تو آپ تو اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے۔ اتنی فکر، اتنا غم۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دکھ اسی لیے برداشت کیا، مکہ چھوڑ کر طائف تک بھی اسی لیے گئے کہ میں اپنی امت کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میرے اللہ میری ساری امت ہدایت پہ آ جائے۔ اور یہی وصف ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ میرا بھائی، میری اولاد، میرے گھر والے، میرا خاندان اللہ اس کے رسول کی بغاوت چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں آ جائے، جنت والے راستے پر آ جائے۔ یہ ہر مسلمان کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے۔ وہ نبی والا غم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد اب امت کے کاندھوں پر یہ بوجھ ہے۔ ماں یہ بتاتی اپنے بچے کو بیٹا گھر سے نکل رہے ہو خیال سے جانا، رات میں اگر کہیں نکلنا پڑے تو کوشش ہوتی ہے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے۔ اس ماں کو یہ غم ضرور ہونا چاہیے کہ میرے بچے نے نماز نہیں پڑھی۔ اس باپ کو ضرور یہ غم ہونا چاہیے میرے بچے دین کے راستے پر نہیں ہیں۔ دنیا کے ہر دکھ کے بارے میں، غم کے بارے میں، ہر تکلیف کے بارے میں آگاہ کرنے والے مسلمان ہی کو تو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ وہ دنیا کی آگ نہیں ہے۔ ماں تو دنیا کی آگ سے بھی بچاتی ہے نا بچوں کو۔ چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے ماچس کی تیلیوں سے نہیں کھیلتے۔ چھوٹا معصوم بچہ اگر چھری ہاتھ میں لے لے تو ماں اس کو کہتی ہے بیٹا چھری اور کینچی ہاتھ میں نہیں لیتے، کیونکہ ماں ڈر رہی ہوتی ہے اتفاق سے کہیں اس کو چبھ نہ جائے، کٹ نہ لگ جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور وہ آگ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے یا پھر پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا وہ آگ ایسی ہے جس پر ایسے سخت قسم کے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ، غصے والے ہیں، شداد، بڑے ہی سخت ہیں، یعنی وہ کسی کی ہائے وائے پر ترس نہیں کھائیں گے۔ وہاں تو رشوت بھی نہیں چلے گی، وہاں کسی کا رونا دھونا کام نہیں آئے گا۔ وہ تو ایسے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کو بجا لاتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، وہ کر گزرتے ہیں جو اللہ نے ان کو کہا۔ اس آگ سے بچنے کا اہتمام کرو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگ سے بچانے کا یہی اہتمام کیا۔ اور آگے چل کر آپ سنیں گے سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا، پہلے بتایا تھا اللہ کے حکم سے سن کر، پھر اللہ نے اپنے نبی کو بلوا کر، اپنے پاس بلا کر وہ جنت اور جہنم کے مناظر دکھا دیے تاکہ عین الیقین کے ساتھ نبی اپنی امت کو جا کر بتائیں کہ میں سود خور کو دیکھ کر آیا ہوں، میں اس واعظ کو بھی دیکھ کر آیا ہوں جو لوگوں کو تو تبلیغ کرتا ہے، خود بے عمل ہے، عمل نہیں کرتا، میں ان لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جن کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بھاری تھی، فرشتے ان کا سر کچل رہے ہیں پتھروں کے ساتھ۔ اس نبی نے آ کر دکھا دیا وہ عورتیں جو بے پردہ ننگے سر پھرا کرتی تھیں، میں نے جہنم کی آگ میں ان کو سر کے بالوں سے لٹکتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن کی چھاتیاں بے پردہ رہا کرتی تھیں ان خواتین کو میری امت کی وہ عورتیں، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی چھاتیوں میں جس طرح ایک کسائی گوشت کو لٹکانے کے لیے لوہے کے ہک اور کانٹے اس میں سے چبھو کر اس کو لٹکا دیتا ہے، اس طرح جہنم کی آگ میں لٹکی ہوئی میں نے دیکھی اپنی امت کی عورتیں۔ اللہ نے اس لیے نبی کو بلایا، معراج کی رات میں وہ مناظر دکھائے تاکہ اپنے نبی کی بات کو تو مان لو۔ ہم تو صرف اسی میں رہے کہ جی جاگنے کی رات ہوگی، چراغاں کر لیں گے، شیرینی پک جائے گی، بس ایک دو رکعتیں پڑھ لیں گے، اور نبی جو تحفہ لے کر آئے نماز والا، اس رات میں نہ اس کی طرف کوئی توجہ، یا جو جہنم کے مناظر دیکھ کر آئے اور امت کو آگاہ فرمایا، کس لیے وہ محض قصہ ہے اور کہانی ہے، وہی سنائی گئی ہے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ میں اس موضوع پر آگے چلوں گا انشاءاللہ، لیکن مختصراً جو میں کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی غم زدہ تھے، اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی، اور یہ سفر ایک عجوبہ ہے جہاں کبھی موسیٰ علیہ السلام کی روح بھی نہیں گئی، اور جبریل کا خیال بھی جہاں تک نہیں گیا، وہاں تک اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج بخشا۔ یہ لفظ معراج اسی عروج سے ہی نکلا ہے، کیونکہ سارے عرب کے کافر اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پستیوں میں دھکیلنا چاہتے تھے، اللہ نے میرے نبی کو رفعتوں بلندیوں پر پہنچایا کہ جہاں پر جبریل نے بھی کہا کہ اگر اب یہاں سے ایک بال برابر بھی میں اوپر اڑوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائیں، نبی والا غم نصیب فرمائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر کامل یقین نصیب فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو جنت والے راستے پر لگا دیں، اور جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔